ایک بادشاہ نے نا اعلان کیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کروں گا کہ جو عبادت گزار ہو، بڑی عبادت کرتا ہو اور رات کو اٹھ کے عبادت کرتا ہو۔ وزیر کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے نا ایسا کرنا ہے کہ یہ ایسا لڑکا ڈھونڈنا ہے۔ وزیر نے اپنے آگے سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دی مسجد کے دروازے کے آگے۔ اس نے کہا تم نے ایسا کرنا ہے جو بندہ رات کو آئے نا عبادت کرنے کے لیے تو تم نے اسے باہر نہیں جانے دینا، اسے پکڑ لینا ہے اور مجھے خبر کر دینی ہے۔ کہتے ہیں کہ کافی دن گزر گئے، کوئی ایسا بندہ آیا ہی نہیں کہ رات کو عبادت کرنے کے لیے آئے۔ کہتے ہیں ایک چور تھا جو چوریاں کرتا تھا، اب ایک دن وہ چوری کرنے کے لیے نکلا ہے تو اب اس نے ارادہ کیا یار سارے گھراں دے اندر چوری کر لئیے، مسجد رہ گئی ہے، اج نا مسجد کے اندر جا کے نا چوری کرنے ہیں تو مال بھی ود لب جائے گا، بیٹریاں بھی اتنے پہ ہون گیاں، UPS بھی ہوئے گا۔ ساڑیاں تو 2 باری چوری ہوئی ہیں بیٹریاں۔ پھر میں اثر دی اذان شروع کی تھی تو پچھوں ایک بندہ 10 ٹوٹیاں لا کے لے گیا۔ یہ جب میں شروع دے اندر آیا سی 1.5 ہویا سی، اثر دی اذان میں صرف 1.5 منٹ دی اذان پڑھی، 2 منٹ دی بس۔ صلاۃ و سلام جب پڑھیا نا ادوں ٹوٹیاں بالکل صحیح سی پیچھے۔ جب میں اذان شروع کی ہے تو لا الہ الا اللہ کیا تو میں کہ اتنا تیز پانی کون چھڑ کے تے وضو کر رہے ہیں۔ تو جب میں پیچھے مڑیا تو 10 ٹوٹیاں غائب۔ ہوں میں کہ یار اگر انہیں کھول ہی لئی ہیں نا سٹیل دیا ٹوٹیاں، میں کہ اگر انہیں کھول ہی لئی ہیں کنا کو دور کیا ہوئے گا۔ میں دوڑ کے اس گلی دے نکر تے میں کہ چلو میں پھڑ لواں گا تے محلے دار تے ہو نہیں سکتا، باہروں ہی کوئی ہونا ہے تے، لیکن وہ پہنچی سرکار سی کتے پہنچ گئے۔ تے اسی طرح اس چور یہ جو تھا اس نے کہا یار پہلے ہر جگہ سے چوری کی ہے، آج کیوں نہ ہو کہ اللہ کے گھر کے اندر جو ہے وہ چوری کی جائے۔ تو اب اس نے مسجد کے اندر نا عشاء کی نماز سے پہلے چھپ گیا، اور جو مسجد کو تالا لگانے والے تھے وہ ان کی نظروں سے اوجھل تھا تو وہ بھی بغیر جانے انہیں نہیں پتہ چلا تالا لگا کے چلے گئے۔ اور یہ جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی موجود ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہمیں شک ہو رہا ہے کوئی بندہ مسجد کے اندر موجود ہے۔ وزیر کو حکم جا کے خبر پہنچائی کہ ایک بندہ ہے جو آدھی رات کو مسجد کے اندر پھر رہا ہے۔ یہ تو بیچارہ جگہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کہاں سے نکلا جائے، وہ سمجھ رہے تھے کہ اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اندر عبادت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب معاملہ یہ ہوا کہ انتظار ہونے لگا کہ کب فجر کے لیے مسجد کھلے اور اس بندے کو پکڑا جائے۔ کہتے ہیں اس نے جب دیکھا نا کہ مسجد کا تالا کھل رہا ہے انہیں جلدی نماز نیت لی۔ اس نے کہا یہ پڑھے تو گیا ہی ہیں، اور ویکھاں کہ آج اللہ تعالیٰ دی ذات جو فیصلہ کرے گا، نماز نیت لی۔ وہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ سلام، سپاہی کندھوں پہ آپ کھڑے ہو گئے۔ اس نے سمجھا شاید ان کو پتہ چل گیا ہے۔ جیسے ہی سلام پھیرا وہ اس کو پکڑنے لگے ہیں تو انہیں اگلی نماز نیت لیں، اگلی نماز نیت کر لی۔ ہم جب الحمدللہ وہ ریاض الجنہ کے اندر تھے نا تو جہاں پہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے ممبر حضور جب نماز پڑھانے کے لیے، جس طرح میں وہ دروازے سے آتا ہوں تو حضور بھی اسی طرح حضور کا گھر کا دروازہ تھا، جس طرح میرا گھر یہ بائیں یعنی کھبی سائڈ تھے نا دروازہ کرتا، حضور کا بھی اسی طرح سائڈ پہ تھا۔ تو آقا علیہ السلام گھر سے نکل کے آتے تھے ممبر تک، تو میرے حضور نے فرمایا کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ حکومت ہے وہاں کی، مدینے والے، انہوں نے پرمٹ جاری کیا ہوا ہے، اس کے اندر آپ جا نہیں سکتے۔ جس نے جانا ہے وہ آن لائن ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی ہے، اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ ID کارڈ نمبر، اپنا ویزا، اپنا اقامہ وہ سینڈ کریں گے۔ حکومت کی طرف سے آرڈر آئے گا کہ آپ نے فلاں دن فلاں وقت پہ وہاں پہ پہنچنا ہے، اور آدھے گھنٹہ آپ اندر گزار سکتے ہیں۔ ٹائم حکومت کی طرف سے آدھا گھنٹہ ہے، لیکن اندر وہ 10 منٹ ٹھہرنے دیتے ہیں، 10 سے 15 منٹ۔ تو وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی ان کے 2 نفل پورے ہوتے ہیں نا، سپاہی جو ہیں وہ فوراً کہہ دیتے ہیں یلا حجی یلا حجی، یعنی اگے چلو اگے چلو، یعنی ان کو، اور حتیٰ کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو اللہ قبول اللہ قبول، یعنی بس کر دے اللہ قبول کرے گا جنہیں پڑھ لی ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سلام پھیر کے فوراً ہی اگلی رکعت شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ نماز کے اندر کسی کو نکال نہیں سکتے، تو وہ کرتے کیا ہیں، جیسے سلام پھیرتا ہے فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا تھا تو انہوں نے جب سلام پھیرا ہے تو
اس سے پہلے کہ وہ اس کو پکڑیں اس نے اگلی نماز کی نیت کر لی. اب 2 4 جتنی بڑی اب اس نے ان کو پکڑ ہی لیا اور پکڑ کے جو ہے وزیر کے پاس چلے گئے. اس نے کہا آج تو پڑے گئے, آج تو لگتا ہے کہ ان کو فیصلہ ہو کے رہے گا. بادشاہ کے دربار میں لے کے گئے. وزیر نے کہا حضور جس کو آپ ڈھونڈ رہے تھے یہ وہی نیک بندہ ہے کہ جو رات کو اٹھ کے عبادت کرتا ہے. بادشاہ نے کہا کہ مبارک ہو, ہم اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں اور اپنی تمام جتنی بھی بادشاہت ہے اس کے بادشاہ آج کے بعد ہم نہیں آپ ہوں گے. اب دل کے اندر خیال آیا, بادشاہ نے نہیں دسیا ہوتا تو انہیں کر دینا سی, نہیں بادشاہ نے نہیں دسیا. اس نے دل کے اندر سوچا اے مولا تو کتنا غفور ہے, کتنا رحیم ہے. آج اگر میں جھوٹا موٹا تیری بارگاہ کے اندر آیا تھا تو مولا تو نے مجھے اتنا نواز دیا, اگر حقیقی طور پر اور تیری عبادت کی نیت سے آتا تو نے مجھے پھر کتنا عطا کرنا تھا. تو اس لیے آپ بھی الحمدللہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں مولا ہم بھی جھوٹے موٹے آئے ہیں لیکن ہمیں ہمیشہ کے لیے یہاں پہ آنے کی توفیق عطا فرما دے.